یہ بات بڑی بنیادی ہے۔ احادیث کے بارے میں اس میں شک نہیں کہ بعض احادیث ضعیف ہیں، بعض موضوع ہیں، مگر جو لوگ آج اس بات کو کہتے اور اچھالتے ہیں یا تو انہیں حدیث کے فن سے واقفیت نہیں ہے، پراپر نالج نہیں ہے، اور اگنورینٹ، ایبسلیوٹلی اگنورینٹ ہیں کہ اس وقت حدیث کا نالج کس درجے تک پہنچ چکا ہے، اسٹڈی نہیں کیا، یا عمدن وہ اسلام کے ایک بہت بڑے بنیادی حصے یعنی حدیث اور سنت کے بارے میں شکوک پیدا کر کے اس کی کریڈیبلٹی کے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ ادروائز یا تو وہ اس میں میلافائڈ انٹینشن ہے یا اگنورینس ہے اور لیک آف نالج ہے۔ وجہ یہ ہے احادیث میں بے شک ضعیف احادیث کیا حد تک کہ موضوع بھی ہے، لوگوں نے اس تاریخ میں کے اندر وضع حدیث کا فتنہ کھڑا کیا اور جو نیریٹرز تھے ان کے ذریعے کچھ چیزیں غلط آئیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا ذخیرہ حدیث آج دنیا میں موجود ہے، ایک حدیث بھی ایسی نہیں کہ جس کی پوزیشن اور سٹیٹس کیٹیگوریکلی لکھ نہ دیا گیا ہو کتابوں میں۔ تو سب سے پہلی بات کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہ گیا اسکالرز کے لیے۔ آپ یہ میری بات سمجھ گئے نا، ہر حدیث کا جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے نا، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ مقبول کی اقسام میں سے ہے، یہ مرسل ہے، یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مقطوع ہے، یہ منقطع ہے۔ ہر حدیث کا جو سٹیٹس ہے اور اس کی ڈیفینیشن بھی موجود ہے، اہل علم کو معلوم ہے کہ اس حدیث کی ایکسیپٹیبلٹی کا معیار یہ ہے، اس درجے کی حدیث کی ایکسیپٹیبلٹی یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ دیر از نو کنفیوژن اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دس سبجیکٹ۔ یہ سب کتابوں میں اس کو کہتے ہیں فن حدیث اور اصول حدیث اور فن اسماء اور رجال۔ 10 ہزار نیریٹر جو حدیثوں کے ہیں ان کے حالات زندگی پیدائش سے مرنے تک اور ان کی پوری کریڈیبلٹی کا انالیسس کتابوں میں چھپ چکا ہے کہ کس کس سے حدیث ضعیف لینی ہے نہیں لینی۔ پھر ہر ضعیف جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی، ہر ہزارہ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں مگر درست ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں۔ وہ کسی ایک نیریٹر کی ایک کمزوری کی وجہ سے ضعیف کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، مگر ڈزنٹ مین دیٹ اٹ از رانگ۔ ضعیف از ناٹ رانگ، جسٹ ویکر ان نیریشن، مگر اس کے ساتھ دوسری کی تائید ہوتی ہے، جب وہ کلیش نہیں ہوتا تو وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گیا کہ حدیثوں کی کیٹیگرائزیشن ہے، اس کا نالج اپ ٹو ڈیٹ ہے، اور سائنٹیفکلی ہر ایک حدیث کا سٹیٹس واضح کر دیا جا چکا ہے۔ کوئی حدیث کوئی شخص بیان کرے اس کا سٹیٹس کتابوں میں درج ہے، اسکالرز آف حدیث کو معلوم ہے، اور وہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حدیث اس سطح کی ہے اور اس سطح کی حدیث سے یہ لا آف ڈیرائیو کر سکتے ہیں اور اس طرح کی بات ڈیرائیو نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب دوسرا ایک آپ نے پوچھا کہ اس کے لینے نہ لینے کا کرائیٹیرین کیا ہو، یا ایسی باتیں کانفلکٹ آ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کہیں کانفلکٹ آ جائے کسی حدیث کا تو 2 ریزنز ہوں گے، یا تو وہ حدیث اگر موضوع ہے، جہاں جو باطل ہے وہ حدیث موضوع ہے، جس کو حدیث موضوع کہتے ہیں، وہ لٹریچر ہے جو درج ہو گیا اور اس کے ساتھ لکھ دیا یہ موضوعات میں سے من گھڑت ہیں، وہ ریئل احادیث نہیں ہے۔ اگر تو کوئی ہو تو آپ کو چیک کریں، اگر وہ حدیث موضوع میں سے نکل آئے گی آپ کو، تو لہٰذا آپ کلیم کریں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک حدیث نہیں، ختم ہو گئی بات۔ سیکنڈلی، اگر وہ کوئی حدیث ہے اور موضوع نہیں تو اس کے مفہوم کو انڈرسٹینڈ کرنے میں غلطی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیت کی انٹرپریٹیشن میں غلطی ہے۔ جب آپ اس کو کسی دوسری حدیث کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی حدیث کا یہ ہے کہ ایک موقع پر ایک بات بیان فرمائی، آپ ایک سوال کا جواب دیتے، اتنی وضاحت فرما دی، کچھ چیزیں بیان نہیں ہوئیں، ایمبیگوس نظر آئیں، دوسرے مقام پر اس کی مزید وضاحت فرما دیتی۔ تو اگر ایسا پرابلم کریٹ ہو تو اس ایک حدیث کو مت دیکھا جائے، اس سبجیکٹ پر چند اور حدیث کو دیکھیں، وہ ان کو ایکسپلین، اس کو کہتے ہیں شرح الحدیث بالحدیث، تو وہ ایکسپلین کر دیں گی آپس میں ایک دوسرے کو، تو وہ حدیث اگر اس لیے ایکسپلینیشن مل جائے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اگر کوئی ایکسپلینیشن والی حدیث نہ ملے اور وہ حدیث کسی مضبوط حدیث کے ساتھ یا قرآن کی حدیث آیت کے ساتھ کلیش ہو، اس کا کانفلکٹ ہو اور ریزالو نہ ہو سکے تھرو انٹرپریٹیشن، تیسری یہ کہ ہر صورت انٹرپریٹ کریں گے پلازیبل انٹرپریٹیشن، وہ مل جائے گی آپ کو in the form of Quran and in the form of ahadith۔ اگر plausible acceptable interpretation مل جائے تو ریزالو ہو گیا کانفلکٹ۔ اگر تینوں ایفرٹس کرنے کے باوجود plausible interpretation بھی نہ ملے اور کلیش اور کانفلکٹ بھی ریزالو نہ ہو جو بیسکس کے ساتھ ہے، تو پھر وہ حدیث یقیناً موضوع ملے گی، ناقابل قبول، پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ کرائیٹیرین ہے، یعنی محض اس بنیاد پر کہ ضعیف ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں، عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ جو ہائپوتھیسس ہے یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے، اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔
معراج کے حوالے سے ہے کہ براق پہ سوار ہو کے معراج پہ گئے، تو اس پہ آپ کی روشنی ڈالیں گے کہ یہ برف پہ سوار ہو کے؟ یہ اچھی بات ہے. جہاں تک آپ نے اس کا کہا کہ ایم سی اسکوئر کی جو تھیوری دی تھی اس نے آئنسٹائن نے، اس کا تعلق تو اس حد تک ہے آئنسٹائن کی اس تھیوری کا کہ ایم سی اسکوئر کا، کہ اس کو ایلیبوریشن صرف اس قرآن مجید کی آیت سے مل گئی، کہ اس نے جو اس کو ڈیرائیو کیا کہ اس کی بنیاد انرجی ہے، اور انرجی ہر ایٹم کی، اور اس کی لیول یہ ہے، اس کا فارمولہ یہ ہے. اس کو قرآن مجید نے یہ جو کنسیپٹ دے دیا، یہ میں نے اس میں ایک جگہ ڈیٹیل میں اس کو بیان کیا بھی ہے. اس کو جو قرآن نے کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ایک یہ آیت، اور ایک قرآن مجید کا یہ مقام، وہ آگے میں نے اس کو اس وقت ڈسکشن میں چھوڑ دیا تھا، میں صرف آپ اب کوٹ کر دیتا ہوں کوشچن میں. وہ مقام جہاں قرآن مجید نے اس کے یہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی، جس کو E = mc اسکوئر کو کہا. اس میں انرجی ایکولز میس ملٹی پلائڈ بائی دا اسکوئر آف دا ویلوسٹی آف لائٹ، یہ وہ کنسیپٹ تھا. اب اس کو قرآن مجید نے جو بیان کیا، اب صاف ظاہر ہے کہ اس ڈیٹیل میں قرآن سائنس کی کتاب تو ہے نہیں نا کہ وہ فارمولے بھی دے. قرآن بیسک آئیڈیا دیتا ہے جہاں سے ڈیرائیو ہوتی. اب قرآن کی 3 چیزیں میں آیتیں کوٹ کر رہا ہوں جو آئنسٹائن کی تھیوری، میں یوں کہوں گا کہ چونکہ آئنسٹائن سے پہلے ہے قرآن، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کو آئنسٹائن نے سائنٹیفک طریقے سے دراصل ایلیبوریٹ کر دیا اپنے انداز میں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، جو میں نے پہلی بات کی کہ ہم نے یہ اسپیشل اسٹیٹ آف دی یونیورس کو بھی کریٹڈ اٹ فرام اے مائٹ اینڈ انرجی. تو پتہ چلا اس میں یہ تھا کہ ہر ایٹم جو انرجی سے ہی نکلتا ہے، اس کی ایکویشن ہے. تو گویا قرآن مجید نے ساری کائناتی مادے کو انرجی کے ساتھ کو ریلیٹ کیا، دی فرسٹ بیسس آف دا تھیوری. سیکنڈ، ایم سی اسکوئر، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہم نے اس سے، and he created everything and ordered them in due proportions.